ہمارے گھروں کے اندر یہ ٹوٹکے چلتے ہیں جی کہ گندم کے ساتھ جو لے لیں اور ساتھ جو میں نے ایک جو کے اوپر آپ نے اتنی دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے, ان جو کو آپ نے پوڑی میں باندھ کر کے اپنے بٹوے میں رکھنا ہے, تو رزق کی فراوانی ہو جائے گی. کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, رزق کی فراوانی کے لیے سیدنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے, فرمایا اللہ کے رسول اب تو مدینے میں کوئی ایسا چوک چورستہ اور بازار نہیں ہے جس میں میرے اوپر قرضہ نہ ہو, میں نے قرضہ نہ دینا ہو. تو آپ یقین کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی, اللہ مغفرنی بحلالی کا حرامی کا اگنی بفضلی کا واگنی بفضلی کا من سوا. آپ نے کوئی گندم کے دانے بتائے ہیں, کوئی اس طرح کے منکے بتائے ہیں, کوئی چکی بتائی ہے کہ چکی گھماؤ, کوئی تالے کھولو. یار یہ تو ہو رہا ہے, بلکہ یہ تو آپ دیکھیں لوگ بھائی یعنی گندم کے جو چاہے بسم اللہ بھی پڑھی ہے وہ صحیح نہیں ہے. بسم اللہ اس طرح کام ہی نہیں تھی. آپ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح کوفہ کی مسجد تھی, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ, مسجد میں بیٹھے ہیں, اور وہ ایک صاحب کہتا ہے حلل مئہ مرہ کبر مئہ مرہ سبح مئہ مرہ, کہ سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھو, یہ تحلیل 100 دفعہ پڑھو. تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے پریشان ہو کے, سیدنا عبداللہ ابن مسعود اس علاقے کے ذمہ دار تھے, آپ نے ان کو براہ راست نہیں کہا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ کیا ہے, حالانکہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر میں پڑھنے میں حرج ہی کیا ہے نہیں کوئی, لیکن اس طریقے سے پڑھنے میں آپ یقین کریں کہ باقاعدہ آ کے ان کو روکا گیا اور ٹوکا گیا, حتیٰ کہ حساب سے نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں یہ لفظ تو ہے نا بِنَبِّيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, اور ایک لفظ ہے بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. رات کے سونے کی دعا میں ایک صحابی رسول نے دعا میں لفظ پڑھا برسولی کا, اور لفظ کیا تھا بنبی کا, نبی کا کی جگہ رسولی کا لفظ لایا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کے سینے پہ ضرب کر کے سمجھایا کہ اللہ کے بندے حدیث میں نبی کا لفظ ہے, رسولی کا نہیں ہے. ہم نے تو لفظ بدل دیے, ہم نے لفظوں کی ترتیب بدل دی, ہم نے لفظوں کے اعداد بدل دیے, ہم نے لفظوں کی اصل شکل بدل دی. اور کوئی گندم پہ پڑھ رہا ہے, کوئی بڑے منکوں پہ پڑھ رہا ہے, کوئی ہزار لیول کی جو نا وہ تسبیح پہ پڑھ رہا ہے, کوئی چکی پہ پڑھ رہا ہے, اور کوئی درختوں پہ پڑھ رہا ہے. تو یہ چیزیں سب جو ہے نا کوئی بندہ اس طرح کی چیز جو عمل کرتا ہے نا وہ دکھا نہیں سکتا قرآن و سنت سے. مسلمانوں کو میں اس مسئلے میں واحد پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اللہ رسول کی طرف آ جاؤ, قرآن سنت کی طرف آ جاؤ. یہ ٹوٹکے, یہ جتنے بھی جملے ہیں, یہ ساری بناوٹی باتیں, من چاہی عمل, ان کو چھوڑ دو. خدا کا نام ہے, وگرنہ دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ ہے. حضرت ایک اور بڑا ٹوٹکا چلتا ہے جی کہ 7 نام جو ہیں صحابہ کہف کے, وہ ایک پرچی پہ لکھ لیں, لکھنے کے بعد اس کو اپنے پرس میں رکھ دیں, تو وہ پرس چوری نہیں ہوتا. صحابہ کہف کے نام کی اتنی برکت ہے, قرآن میں بھی آئے ہیں, یہ بتا دیں جی, قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ. اصحاب کہف اتنا ہی جو نا وہ صورتحال ہوتی, تو اصحاب کہف اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار میں کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا, یہ یعنی آپ ان کے ناموں سے پناہ مانگ رہے, اور وہ پناہ مانگ رہے اللہ سے, اور وہ کہاں جا رہے ہیں؟ غار میں. وہ غار میں جا رہے ہیں اور یہ اصحاب کہف کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ ان صحابہ کرام یعنی ان نوجوانوں کے متعلق وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں پناہ دینے والا اور ہماری بخشش کرنے والا, ہمیں نجات دینے والا صرف اللہ ہے. اور جس وقت اس کا یہ عقیدہ ان کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط پہاڑ کی طرح بنا دیا, اور ساتھ کہا اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا, وہ ایک چند نوجوان تھے, ایماندار تھے, اپنے رب پر ایمان لاتے تھے, ہم نے ان کو ایمان میں ہدایت میں آگے بڑھا دیا. یہ لوگ ان کو اصل میں پتہ ہے کیا, جب ڈی اور گول نہ ہو, جس آدمی کی منزل متعین نہ ہو, اس کا سفر ختم نہیں ہوتا.
اچھا جس کی منزل متعین نہ ہو اس کا سفر نہیں ختم ہوتا. ایسے کیا؟ یہ کبھی 700 یہ 313 کی طرف جا رہے ہیں, یہ کبھی 786 کی طرف جا رہے, یہ کبھی 7 کے عدد میں جا رہے, یہ کبھی کسی عدد میں جا رہے ہیں. ان کا عدد رک جائے نا تو کبھی, تو پھر آپ کہنا کہ ان کا عدد نہیں رکے گا. اور پھر یعنی یہ جو پرچی میں نام لکھ کے پرس میں رکھنا یہ بھی شرک ہی ہے کہ آپ ان کے اوپر کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ سے پناہ مانگی. بالکل یہ شرک والی کوئی قرآن و حدیث سے نہیں ہے. قرآن و سنت میں کیا یہ شرک ہے, اور شرک قرآن و سنت میں ہو سکتا ہے. اصحاب کہف کا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تعلیم, ان سے سیکھنے والا ایمان تھا, ان سے سیکھنے والی قوت, طاقت, استقامت اور ایمان, اور اسی طرح حق پر دوام تھا. ہم نے استقامت بھی چھوڑی, دوام بھی چھوڑا, ایمان بھی چھوڑا, خوف خدا بھی چھوڑا, اور رہ گئے 7 عدد. اور 7 آپ اللہ سے ڈر کے بتائیں. قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کرتے وقت کوئی ایک عدد خاص کیا ہے؟ خوبصورت بات ہے, نہیں. جب عدد ہی خاص نہیں ہے تو کون سے عدد سے آپ پناہ اور کون سے عدد سے برکت لے رہے ہو؟ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم, 3 ہے چوتھا کتا, 5 ہے چھٹا کتا. یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہے, فرمایا کہ ان کی تعداد ہی کسی کو بات متعین نہیں ہے. تعداد متعین نہیں ہے اور عدد متعین ہے, واہ واہ, بڑی اور بات. برکت بھی متعین ہے. تو خدا سے خوف کھانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے. آپ نا کوئی گرنتھ لے لو اور کوئی اس طرح کی نا گرو نانک کی کوئی کتاب لے لو, ہندوؤں کی کتاب لے لو, اس کے اوپر آپ ٹوٹ کے ٹپکے اور اس طرح کے اصول بناتے جاؤ. ہمیں کوئی سروکار نہیں. قرآن چھوڑ دو, قرآن کے اوپر اس طرح کے قرآن چھوڑ بات دو, نہ کرنے. قرآن اور سنت کو معاف کر دو. خدا کا نام ہے, قرآن کو معاف کر دو. لوگوں نے روزگار بنا روزگار قرآن و سنت کے اوپر اپنی کہانی اور کہاوتیں بنا کے اپنی دکانداری چلانا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ سے ڈر نہیں ہے؟ جرم کر رہے ہیں, کتنا جرم ہے. اچھا حضرت, یہاں میں یہی جو بیویاں اپنے شوہروں کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے تویز جو ہے نا پانی میں ملا کر پلا رہی ہوتی ہیں اور تویز لے رہی ہوتی ہیں کہ یہ ان کے شوہر جو ہیں ان کے تابع ہو جائیں, یا جتنے بھی ہماری ساسو مائیں ہیں وہ بھی یہی کام کرتی ہیں, اپنی بیٹیوں کو یہ کہتی ہیں, اپنے بیٹوں کو بھی کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھے چ آ جائے گی. یہ جو سارا عمل ہو رہا ہوتا ہے تویز پلانا اپنے ہی مرد کو, کہ وہ ہے تو پازیٹیو کام کہ اس کا مرد اس کا تابع ہو جائے, یہ کیا ہے, اس کا حشر کیا ہے قیامت کے دن, یہ جو عورت کر رہی ہے یا جس سے لے رہی ہے تویز؟ دیکھیں, محبت جو ہے نا وہ اخلاق کی میٹھی میٹھی اور اخلاق کی دھیمی دھیمی بارش سے محبت قائم ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. آپ میاں بیوی کی محبت اگر چلانا بتانا چاہتے ہیں تو ایک جملہ ہے, خامد اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کرنا شروع کر دے اور بیوی اپنے خامد کی مکمل اطاعت کرنی شروع ہو جائے. آپ یقین کریں, بیوی اس کے لیے دولہن اور بیوی اس کے لیے جنت کی حور بن جائے گی اور وہ جنت کا شہزادہ بن جائے گا. ہم طویل دھاگے, چھلے, کڑے, اس طرح کی چیزیں کرتے. میرے پاس ایک عورت آئی, کہنے لگی کہ حفصہ میاں میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, پریشان, یہ اس طریقے سے. اور ساتھ اس نے کرتے کر میں نے اس کی بات کو سنا, اور باقی سننے کے بعد نا بات آگے بڑھتے بڑھتے نا آگے اس نے ایک لفظ بولا, کہنے لگے کہ اب تو میرے میاں کی زبان پہ کتا بندھا ہوا ہے. آپ یقین کریں, اللہ اکبر, میرے میاں کی زبان پہ کتا بندھا ہوا. آپ اندازہ کریں, یہ عورت اس کو تو تازہ روزانہ 6-7 ڈنڈے لگنے چاہیے. یعنی یہ صورتحال اسلام میں مارنے یعنی یہ نا ڈنڈے نہیں. دیکھیں میں دیکھیں ہم ڈنڈے کی, لیکن نا پتہ ہے کیا, کچھ لوگوں کا علاج نا وہ تعلیم ہے اور کچھ لوگوں کا علاج پھر ڈنڈا سوٹا بھی. ان کی مائیں ڈنڈے مارے, ہسبینڈ نہ مارے. ہاں, ہم بالکل, ہسبینڈ نے مار کے بیچارے نے کیا کرنا ہے.